خان صاحب نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم ان پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے جن کے ساتھ انتخابات میں زیادتی ہوئی ہے، اور یہ شاہ صاحبان تب تک چلتے رہیں گے سندھ کے اندر جب تک بھٹو زندہ رہے گا۔ پیپلز پارٹی نے بڑی سمجھداری سے کام لیا، یعنی انہوں نے میاں صاحب کو تتے توے پہ بٹھا کے خود پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل، شیر افضل مروت نے ایک انکشاف کیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی سے صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے اور رات کو 11 بجے تک وہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور بار بار اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ ہمارا جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ نون لیگ نہیں ہے، بلکہ ہماری فرسٹ پریورٹی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اتحاد ایسی پارٹی کے ساتھ نہیں کرنا جو خود دھاندلی کی پیداوار ہو یا پھر فارم 47 کی پیداوار ہو، ایسی پارٹی کے ساتھ وہ چلنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور خان صاحب نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم ان پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے جن کے ساتھ انتخابات میں زیادتی ہوئی ہے، جن کے ساتھ اس سسٹم نے زیادتی کی ہے، جن کے ساتھ اس سسٹم نے دو نمبری کی ہے، فراڈ کیا ہے۔ ہم ان کی آواز بنیں گے، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، خواہ اپوزیشن کی سیٹوں پر بیٹھیں یا ہم حکومت کی سیٹوں پر بیٹھیں۔ اس لیے شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب کے بیہاف پر ان سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں کیا اور ان کے ساتھ مل کر چلنے کی کوئی حامی نہیں بھری۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ الحاق کر کے، یعنی ان کو یہ تو یقین دہانی کروا دی کہ آپ اپنا وزیر اعظم لے کے آئیں، ہم ان کو ووٹ دے دیں گے، لیکن ہم آپ کی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آپ کی حکومت کی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا جو فیصلہ ہے وہ پیپلز پارٹی نے بڑی سمجھداری سے کام لیا، یعنی انہوں نے میاں صاحب کو تتے توے پہ بٹھا کے خود پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کو مشکل میں دھکیل کے خود پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی نے اتنے زبردست طریقے سے گیم کھیلی ہے کہ جو کام ہوں گے، جو کرتوت ہوں گے وہ مل کر کیے جائیں گے، لیکن اس سارے کا سارا جواب مسلم لیگ نون کی حکومت دے گی، سارے کا سارا بلیم مسلم لیگ نون کی حکومت پر آئے گا۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں، یہ مصدقہ ذرائع کے مطابق سابقہ صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ صدر بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بنے، چیئرمین سینٹ رضا ربانی کو بنایا جائے، جبکہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں۔ یہ تین نشستیں جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، وہ کسی صورت بھی یہ تین نشستیں مسلم لیگ نون کو نہیں دینا چاہتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پاس تین ایسی نشستیں رکھنے کی خواہش رکھتی ہے جو با اختیار ہوں، لیکن عوام کی لان تان سے ذرا سائڈ پر ہوں، ان کے اوپر عوام کی زیادہ نظر نہ ہو۔ یہ پیپلز پارٹی حکمت کے تحت مسلم لیگ نون کو دوبارہ سے گڑھے میں دھکیل رہی ہے اور خود پوری حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے مکھن سے بال کی طرح نکال کر اپنے آپ کو وہ سائڈ پر کر رہی ہے۔ لیکن جو اس وقت پروسیجر چل رہا ہے، ایم کیو ایم کو 6 وزارت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی جو پارٹیاں جن کو فارم 47 کی بنیاد پر سیٹیں جاری کروائی گئی ہیں ان کے ساتھ الحاق کر کے یہ ایک گورنمنٹ بنوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب مزے کی خبر ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے یہ جیو نیوز کی ویب سائٹ پر یہ خبر ابھی موجود ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نئے امیر جماعت اسلامی جو ہے لیاقت بلوچ صاحب، ان سے بات ہوئی ہے جیو نیوز کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ KPK میں الحاق نہیں کر سکتے۔ اٹس مین دیٹ کہ وہ وہاں پر ان کے جیتے ہوئے افراد کو اپنی پارٹی میں شامل نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ایک شوکنگ نیوز تھی جو انٹرسٹنگ بھی تھی کہ جو جماعت اسلامی کی صرف 2 نشستیں تھیں KPK کے اندر، جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ الحاق کریں گے تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف والے یہ جانتے تھے کہ جماعت اسلامی کے پاس صرف 2 سیٹیں ہیں، لیکن ان کو چونکہ اس وقت سپورٹ تھی کسی جماعت کی جو اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ سٹینڈ لے سکے، یعنی وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے سارے امیدواران جو ہیں وہ مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہوں گے، اور مجلس وحدت المسلمین نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ پارٹی عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی ہے، وہ جو ڈیسیژن لینا چاہیں گے مینو ون اس پر عمل کیا جائے گا۔
کسی قسم کی رکاوٹ ان کے فیصلے میں نہیں کھڑی کی جائے گی۔ ایک طرف وہ تھے، ایک طرف جماعت اسلامی ہے جن کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بات ہوئی تھی کہ وفاق اور صوبوں کے اندر مل کر حکومت بنائی جائے گی، لیکن اب صرف KPK کے اندر کہہ رہے ہیں، سو ہم ایسا نہیں کر سکتے اور ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی صرف 2 سیٹیں تھیں KPK کے اندر، وہ بھی جب ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی ہیں۔ اب جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے اندر اقتدار کی حصے دار نہیں رہی، اب وہ بالکل اسمبلی سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ یعنی رپورٹ کے مطابق جو PK21 اور PK17 یہ 2 سیٹیں جن پر دوبارہ سے کاؤنٹنگ ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی کے امیدواران جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں، جو آزاد امیدواران تھے وہ پہلے نمبر پر آ گئے ہیں۔ یہ نتائج ہیں وہاں کے، اور وہ جماعت اسلامی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کرنے سے واضح طور پر انکار کیا، ان کی اپنی جو 2 نشستیں تھیں وہ بھی ان سے واپس چھن گئی ہیں، اب وہ KPK اسمبلی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کی حکومت کی اگر ہم بات کریں، سندھ کے اندر جو فیورٹ ہیں وہ مراد علی شاہ ہیں، کیونکہ قائم علی شاہ کے بعد ان کے گدی نشین مراد علی شاہ، اور یہ شاہ صاحبان تب تک چلتے رہیں گے سندھ کے اندر جب تک بھٹو زندہ رہے گا، جب تک بلاول بھٹو اور صدر زرداری کی حکم کی بجا آوری لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ مزید ریپلیسمنٹ نہیں مل جاتی، ہر جو ان کا سفید سیاہ حکم ہو اس پر عمل پیرا ہو، ایسا بندہ جب تک کوئی اور نہیں مل جاتا اتنا تابع دار، تب تک مراد علی شاہ صاحب کو ہی وزارت اعلیٰ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، یعنی اگر ہم ماضی کا فیصلہ دیکھیں تو مسلسل قائم علی شاہ اب مراد علی شاہ، تو وہاں پر شاہ صاحبان تب تک مزے میں ہیں جب تک سندھ کے اندر بھٹو زندہ ہے، اور جب تک سندھ کے اندر زندہ بھٹو جرلو پھیر کر اچانک سے انتخابات کی ساری سیٹیں نکالتا رہے گا، وہاں پر شاہ صاحبان کی حکومت بھی چلتی رہے گی۔ اس کے بعد آخر میں بات کر لیتے ہیں IMF کے ساتھ ایک ڈیل چل رہی ہے، اس میں تقریباً 6 ارب کا نیا قرضہ جاری کیا جائے گا، لیکن پاکستانی عوام کے سر پر جو نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ جو نئی زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی جب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو اس معاہدہ ہو جانے کے بعد تقریباً 6 ارب تو مل جائیں گے، یعنی 6 ارب ڈالر کا قرضہ مل جائے گا پاکستان کی حکومت کو، لیکن گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ یعنی وہ عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، وہ عوام جس کا مہنگائی نے پہلے ہی جینا اجیرن کر رکھا ہے، اب دوبارہ سے IMF کا پہاڑ تیار ہے ان کے اوپر گرنے کے لیے، اور جو سبسڈی دی گئی ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر وہ بھی ختم کر دی جائیں گی۔ یہ معاہدہ اس وقت IMF سے ہونے جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں جب قرضہ ملے گا تو ساتھ ہی اس معاہدے کے اندر جو شرائط رکھی گئی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نئی آنے والی حکومت مزید پاکستانی عوام کا کس حد تک کچومر نکالتی ہے، کس حد تک ان کو مزید رگڑا لگاتی ہے، اور کس حد تک اپنی نالائکیوں سے دوبارہ عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتی ہے۔ بہرصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔